الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را آنکھ لطف خیش را اظہار کرد با خلیل شنار را گلزار کرد چون کرم قادر قیوم کرد در کف داؤد آہن موم کرد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام
عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، ساتھیوں اور عزیزوں، ماشاءاللہ آپ بڑے صاحب ذوق اور شوق لوگ تشریف فرماؤ۔ قرآن کریم دی ایک آیہ مقدسہ بڑی معروف اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ویسے تو قرآن دی ہر آیت ہی لا ریب تے بے مثل تے بے مثال ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ دے اندر اللہ نے خاص ایک کسوٹی اہل اسلام نو عطا فرمائی، اور وہ کسوٹی پرکھ ہے ساڑھے جیسے لوگاں واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ساری دنیا اس بات دی بحث ہر وقت جاری ہوتی ہے کہ ایمان کی ہو جا ہونا چاہیے، ایمان کی ہو جا ہونا چاہیے۔ ہر بندہ ایمان دی اپنے رنگ نال تعبیر اور تشریح کرتا ہے، ایندہ صحیح ہے، ایندہ صحیح ہے، ایندہ صحیح ہے۔ اللہ سونیا تیری بارگاہ وچ کون نے جنہ دا ایمان صحیح ایمان ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اگر اللہ دی چاہت تکنا چاندے ہو، اللہ چاندہ ہے اونج دا ایمان لیاؤ جمیں دا ابو بکر و عمر دا ایمان سی، عثمان و علی دا ایمان سی۔ تو باجے سادہ جی گل لے دے کوئی ایڈی گہرائی ہے ہی کوئی نہیں، آج انہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں بگال ہوتے ہوتے، یہ کوئی گہری گل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لیاؤ، یا اللہ کیویں دا لیا یہ؟ فرمایا کما آمن الناس، جویں دا انہاں لوگاں دا ایمان جو او عقیدہ رکھ دے سن، جو انہاں دا ذہن سی، جس راستے تے او چلے سن، اونج دا لیاؤ، روڑے نہ پاؤ۔ گل ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہے ہی کوئی نہ، اونج دا لیاؤ جویں دا انہاں دا سی۔ بس اگر اونج دا لے آؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا انہاں دا کیویں دا سی؟ اللہ فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسا ایمان لاؤ جیسا مصطفیٰ کریم کے صحابہ لائے تھے تاکہ تم ہدایت پر ہو جاؤ۔ انہاں دا کیسا ایمان سی؟ دیکھو، سمجھو اور یاد رکھو تاکہ سانو سمجھ آ جائے کہ انہاں دے ایمان نو اللہ نے منظور فرما لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ آخر انہاں دے ایمان کوالٹی کی سی؟ وہ کیویں دا ایمان سی جنہوں اللہ منظور کر لیا کہ ہے ٹھیک ہے؟ اے عزیزو، اے ساتھیو، سادہ جی گلے وقت دے اندر تواڈے تک پہنچا دیاں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ پچھنے لگوانا سنت پچھنے دا مطلب آپ کو سمجھ آئے؟ بھائی پرانے دور وچ جڑے حجام سن نائی پنڈاں والے یا جراح جڑے زخمہ دا علاج کر دیا ہے، جراح انہوں نے کہتے سن حکمت دی اصولہ نال، وہ بندے نو کھڑیاں کر کے نا میں دیکھا ہے وہ دی پنڈلی دے اتے تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے کٹ لاندے سن، نشتر نال ہلکے ہلکے کٹ لاندے سن،
تے پھر او دے چوں او میں پھر ویکھیا انہاں آکھنا نائیاں نے بھی ذرا دھوپ چڑھ لین دیو، تو پھر میری سمجھ اچھی گل اس ویلے نہ ہی بعد میں جدوں میں ایک چیز نو پڑھیا تو مینوں پتہ لگا کہ جدوں دھوپ چڑھدی ہے تو بندے دا دوران خون تیز ہوندا ہے، اور وہ کٹس جڑے انہاں چوں خون زیادہ نکلدا ہے، اس واسطے ہوندے سن کہ جدوں خون دوران خون تیز ہوئے اس ویلے کٹس لگائے جان تاکہ زیادہ خون اچھے طریقے نال نکل جائے۔ وہ خون کٹدے سن اور او دے نال بہت ساریاں بیماریاں دا ہن اونوں جدت دتی گئی، اور حجامہ سینٹر بنے نے مختلف شہراں وچ، اوتھوں لوگ اپنا علاج کراندے نے اور وہ آندے نے سانوں شفا ہوندی ہے۔ تو یقیناً جو رسول اللہ نے طریقہ اپنایا ہے وہ دے اندر یقیناً صحت ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ ویسے آج کل میں اکثر دستا ہوں نا کہ آج کل بندیاں نوں پچھنے نہیں لگوانے چاہیے، اس دی وجہ ہے وہ پچھنے اگلے بندے ساڈے وڈ کے لویندے آئے، انہاں وچ کوئی چھٹاکی ہوندی آئی وچوں رتی نکل جاندی آئی تے پچھلا رہا رہندا، وہ ساڈے جو ہے ادھی ادھی چھٹاکی تے جو بھی پچھنے اج کڈوا بیٹھے تے مڑ لوین ٹر پواں۔ لہذا بہتر ہے سنت اس تے عمل کرو جڑی تے تسی اپڑ سکدے ہو۔ ہن بندیاں بھاجی خون رہیا ہی نہیں، خون ہوئے گا تے پچھنے لگن گے، لہذا ہن تو میں نہیں تو اے سلیکٹ کرتا ہاں اگر کسی دی صحت اجازت دیندی ہوئے اس نو طبیب ڈاکٹر آکھن میں تو کر لے کوئی کر لے ٹھیک۔ ہن ویسے اس دا اور ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا مسئلہ ہوئے تو ویسے بلڈ دے دے، ویسے بلڈ ڈونیٹ کر دے کسی مسلمان مریض نو کم آ جائے تو او اس نو نفع بھی ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان نو بھی نفع ہو جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ ہوئے جدے تو دوجے بندیاں نو نفع ہوئے، یعنی بندیاں چوں بھی تو ویکھنا نا بندیاں چوں چنگا کیڑا ہے، تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ ہوئے جڑا لوگاں نفع دے وے دوجیاں نفع دے وے، جدی ذات تو لوگاں نو فائدہ ہوئے وہ بہترین بندہ ہے، جدے تو دوجیاں در تکلیف تے نقصان ہوئے وہ اچھا بندہ نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تو اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ تو حضور سرکار نے پچھنے لگوائے۔ خون اگر انسان دے وجود چوں نکلے تو شرعی مسئلہ ہے کہ جس بندے دے وجود چوں اتنا خون نکلے کہ وہ چل پوے وہ وضو توڑ دیندہ ہے، ناقص وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور خون جانور جڑے حلال نے انہاں دا خون بھی بندے واسطے کھانا جائز ہے، بلڈ کھانا جائز ہے۔ خون کسی بھی جانور مثلا بکرا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کسی حلال جانور دا بھی خون کھانا جائز ہے، پکا کے پینا کھانا وہ ممنوع ہے۔ جڑیاں ممنوع چیزاں انہاں وچ وہ بھی آوندا ہے، بلڈ بھی۔ انسان دا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے۔ اس دی وجہ انسان دی پلیدی نہیں بلکہ انسان دا شرف ہے، کہ انسان دے شرف دی وجہ تو اور دی عزت اور تکریم دی وجہ تو اللہ نے ایک انسان دا گوشت دوسرے انسان واسطے کھانا ممنوع کر دیا۔ پلید نہیں بندہ، پلید نہیں، ناپاک نہیں، فقط ایک وجہ ہے کہ انسان دی حرمت بڑی ہے۔ اللہ نو ایک انسان پیارا بڑا ہے، اللہ دی نظر وچ اس انسان دی قدر و منزلت بڑی ہے۔ ساری مخلوق نو اللہ نے امرے کون نال بنایا ہے، انسان نو اپنے دست قدرت نال بنا کے عزت دا تاج اندے سر تے رکھ کے ان اشرف کر دی۔ اللہ نے سانو اتلی منزل تے فائز کیتا ہے، تھلے نہ جائیے، ہو سکے تے اوتاں نو ترقی کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، تو سرکار دے ایک صحابی صاحب
میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اے نا خون لے لو پیالے میں جمع ہو گیا سرکار دیا خون مبارک پیالے میں جمع ہو گیا تو سرکار فرمایا کہ اے نا دیوار دے پرا کسی جگہ تے ڈال دے انہوں نے لیا لے کے اگلی پاسے گئے اللہ اکبر اے دے وہ چیز دیوار دے پرلی طرف گئے تو دل وچ خیال آیا کہ یہ رسول اللہ دا خون ہے اگر ان زمین تے گرایا تے بے ادبی نہ ہو جائے قربان جاواں عاشق تہاڈیاں رتبیاں تے تہاڈیاں شاناں تو سرکار دا خون والا پیالہ اپنے منہ نہ لایا اور جیڑا او دے اندر تھوڑے جے خون مبارک دے اثرات ایسن انہاں نو اپنے اندر انڈیل لیا اور جدو واپس آئے نا تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں بھائی خون دا کی کیتا ہی یا رسول اللہ میں تے پی کے آ گیا گوارا نہیں کیتا کہ زمین تے گراواں گوارا نہیں کیتا کہ میں زمین تے گراواں تو رسول اللہ شارع علیہ السلام نے حضور صاحب شریعت نے تو رسول اللہ نے حکم شرعی نہیں جاری فرمایا کہ کہہ کر دے غلط کیتے ہی نا اے عزیزان من مگرامی قدر حضرات میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تیرے اندر میرا خون چلا گیا ہے اور قیامت والے دن تک تینوں بشارت ہوئے تینوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑ سکے گی حضرات اے او ادامہ نے جنہاں نو اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اے انجدہ ایمان لے آؤ اے انجدہ بھائی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں اے ایمان دی کسوٹی اور معیار ہے کہ انجدہ ایمان لے آؤ عزیزان محترم گرامی قدر حضرات عاشق آج بھی بڑے نے میں تے انکار ہی نہیں کرتا عاشق کوئی نہیں نہ بھائی بڑے بڑے عاشق اجے بھی ہیں میں ان عاشقانو اس تو مننا کہ میرے نبی پاک سرکار انہوں آج تو 15 صدیاں پہلے مننے ہیں حضور فرماندے نے امام ابو القاسم کشہری لکھ دے حضور فرماندے نے یا اللہ میرے سجنہ نال ملاقات کدوں ہونی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی تواڈے سجن نہیں اسی تواڈے دوست نہیں حضور نے فرمایا صحابہ تسی تے صحابہ ہو تسی میں نے ویکھیا تے ایمان لے آندا جے سجن میرے ہو نے جنہ میں تکیا نہیں ہونا لیکن میرے نال عشق کردے ہون گے لیکن جدو رسول اللہ سرکار ہاں قربان ہو جاؤں جدو رسول اللہ سرکار بال کٹوائے تے صحابہ انج 4 چفیرے کھلوتے جی میں شمع دے گرد پروانہ ہوندہ ہے قربان ہو جائیے سرکار دے 4 چفیرے کھڑے اور کس انتظار ہے چنے کہ بال گرنے نے تے اسی اٹھا کے تبرک دے طور تے رکھ لیں وہ گردے گئے اٹھا نبی پاک سرکار نے جدو انہاں دی اے حالت ویکھی نا تے فرمایا ٹھہر جاؤ جدو سارے کٹے جان گے تے پھر ساریاں نو ونڈ دیتے جان گے حضرات محترم ہن ذرا غور فرمانا حضرت خالد بن ولید دے حصے بھی 2 آ گئے حضرت خالد بن ولید دے حصے بھی 2 آ گئے انہاں پھر انہاں 2 نو کی کیتا انہاں ٹوپی دے وچ سیل ہے ٹوپی دے وچ سیل ہے وال مبارک تے جیڑی جنگ تے جان او ٹوپی پا کے جان اللہ اکبر ایک جنگ وچ لڑدے پے سن تے ٹوپی سر تو گر گئی لڑدیاں پھر لڑائی ہوندی او ٹوپی گر گئی جدوں ٹوپی گر گئی نا آپ پہلوان سن لڑ رہے سن کافر نال ٹوپی گری تو آپ نے لڑائی چھڑ دی تھی ٹوپی آل ٹور پہ پہلے اٹھائی سر تے رکھی پھر لڑن لگ گئے جنگ ختم ہوئی تے جڑے ساتھی آپ دے سن انہاں کہا بھئی اتنا بڑا جرنل اتنا بڑا فوجی اتنا بڑا فنون حرب دا ماہر تے اتنی وڈی غلطی کہ دشمن نہ لڑدیاں تساں اپنی ٹوپی کی طرف دوڑ پے ہو ٹوپی دی کیڑی گل سی جان ضروری تھی یا ٹوپی وہ جے پیچھو بار کر کے تو انہیں شہید کر دیندا تے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرو آف اسلام
100 جنگاں لڑیاں حضرت خالد بن ولید نے. جی سونے ہو کتنیاں؟ 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں نہیں اور ہر ایک بھی نہیں. یہ آپ کا خود فرمان ہے. 100 دے قریب جنگاں لڑیاں نے حضرت خالد نے اور ایک وچ بھی شکست نہیں کھائی، پیٹھ نہیں دکھائی. اور ایک ایک جنگ چ 9 تلواراں آپ دے ہاتھی چ ٹوٹ جاندیاں سن. یعنی غزوہ موتا دے اندر آپ دے ہاتھی چ ایک تلوار لڑدیاں ٹوٹ جانی تے دوجی پیش کیتی جانی، پھر وہ 9 تلواراں ٹوٹ گئی. سر تو لے کے پیراں تک ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں آپ دے وجود دی جڑی جہاد وچ زخمی نہ ہوئی ہوئے. ساڈی قوم بڑی بادشاہ قوم ہے کہ وہ آندے نے جڑا 100 دوڑاں بنائی ہیں نا جس نے شاید فریدی صاحب نے، وہ ساڈا ہیرو ہے. میں کہ کوئی مسئلہ نہیں بنا لو، لیکن اس دوڑاں نالوں خالد بن ولید دیاں 100 جنگاں دی ہسٹری ایک باری پڑھ لیندے ہوئے تے تانوں پتہ لگنا اب ساڈا اصلی ہیرو کون ہے. ویسے ساڈے وزیر اعظم میاں محمد عمران خان صاحب انہاں دا اسی میں تے انہاں دے بڑا یہ گل سن کے انہاں دی تے بڑا خوش ہویا کہ وزیر اعظم جڑے نے انہاں فرمایا ہے بھائی عورتاں کپڑے پورے پہنے چاہیے. توجہ ہے کہ نا کہ عورتاں کپڑے پورے پہنے چاہیے. اور یہ گل پھر انہاں تان کیتی ہے پہنا انہاں آپ گھر پورے پوائے نے، پھر انہاں بندیاں نے بھی آکھیا پورے پانے چاہیے. اچھا جڑے عمران خان بڑا مندے ہے بندے ہونوں بھی آندے نے بھائی انج نہ آکھنا با کپڑے پورے کیوں پہندے ہو، یہ نہیں سی گل کرنی چاہیے. تو میں تے آنا مولویاں مولویاں ہو تسی تے آکھو با چنگی گل کیتی سی. وہ چلو جڑی غلط کرے ان غلط آکھیا کرو، جڑی کوئی صحیح کرے ان تے صحیح آکھنا چاہیے نا میں صحیح گل کیتی. اے گل انہیں 16 نے صحیح کی. میرے جیسا بندہ تے دی تائید کردا ہے انہیں 16 نے صحیح کر. لو حضرت آؤ جڑی گل پہ کرتے ہیں ادھے چلیے. ساڈا سیاست نہ کیڑا لین دینے پا جائے. حضرت خالد نو یہ کہا گیا کہ جنگ دے دوران یہ آپ نے کی کیتا ہے اے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اے عزیزان من وگرامی قدر حضرات قربان ہوا سرکار فرماند نے گل ٹوپی دی نہیں گل جان دی بھی نہیں. اس ٹوپی وچ سرکار دے بال ہے میں حضور دے والا دی بے ادبی ہوندی ویکھ نہیں سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. اے عزیزان من یہی گل بے لیا حضرت اقبال فرماندے نے نظر ہو کھا جائے کونوں مکان پر گئے نثار اب بھی. انہاں فتح کیوں حاصل ہوندی ہے؟ کیونکہ انہاں دی نظر سب تو تے رتبہ میرے پاک محمد سرکار دا. اللہ اکبر. انہاں دا کیتا کی سی نظر ہو کھا جائے کونوں مکان پر گئے نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمتیں پرور دیگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے کر دو سے قطار اندر قطار اب بھی.
اونج دے اسی ہو جاویے نا بھئی حضور دیاں والا مبارک دی بے ادبی تے اپنی جان قربان کرن والے اجے اسی بھی ہو جائیے تے پھر اجے بھی ڈاڈے اسی ہاں وانتم العالون ان کنتم مومنین غالب تسی آؤ گے شرط یہ ہے کہ تسی صاحب ایمان ہو جاؤ اور صاحب ایمان کون نے جنہ دا ایمان رسول اللہ دی امت دیاں اونا لوگاں نال ملدا ہے جنہ ڈائریکٹ مشکات نبوت تو نور علم حاصل کیتا ہے اور نور ایمان حاصل اے عزیزان من اے جی انہ دا ایمان تے اے جی انہ دا عقیدہ ایک دن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر اے ایمان دی پہ گل کرنا نا انہ دے کیسے ایمان ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دو میں یار کٹھے بیٹھے حاجی صاحب اور بشیر اکبر حاجی اور کی آندے نے میں کی آن سبحان اللہ میں ساڑھے واسطے تے اجے انجی لگ دن پیار جتھے بھی ہو جائے وہ چھو رہی ہے حاجی نال پیار جو ہے توجہ ہے سجنا بھائی پیارے ہو توجہ کرو نا گل دا پتہ لگے تو انہوں کی ہویا گا حضرت ابو بکر صدیق تے عمر یہ دو میں ہستیاں پھر حضور نال عشق کر دیا ہے نا جس بندے نے عشق نہیں نہ ہویا گل میری لکھ لو جس بندے نو عشق نہیں ہویا انہوں زندگی دا پتہ ہی کوئی وہ ہمیں جیوندہ رہے ہیں کھادا پیتا شادی کیتی بچے پیدا کیتے کچھ لڑیا ہے کچھ خوشی کیتی کچھ غم آئے فوت ہو گیا دب چھڑیا نہیں اس نو زندگی دا مزہ نہیں آیا زندگی دا مزہ اس بندے نہ آیا جائیں عشق کیتا ہے ہاں جی او میں سنگین دستا رہنا ہوں نا ہے تو عورت ہی اور اس شیر بڑا کمال دا کیا ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے جو عشق ہی نہیں کیتا انہوں نے کی پتہ ہے زندگی کی حضور میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جین دل عشق خرید نہ کیتا وہ ایویں ہی آب کتے عشق باج محمد بخشا کیا بندے کیا کتے عشق تو بغیر بھی کوئی ہے عشق تو بغیر کوئی عشق کرو گے ہاں اللہ اکبر اے عشق والے لوگ سن بیٹھے تے بھائیا جنہاں نال محبتاں ہونا تے وہ بندے ٹر جان تے او تھاواں مڑ نہیں بریندیاں وہ مڑ سجن یاد آندے نے سجنا جنہاں نال پیار ہون وہ یاد آندے نے پھر وہ جدو یاد آندے نے انہاں دیاں وفاواں یاد آندیاں نے انہاں دیاں محبتاں یاد آندیاں تے پھر بندے سجن اداس ہو جاتے تے میں تے آنا پایا میرے مرشد فرید فرماندے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بینڈ کھلون تو ہومیں تے ہسے دنیا تو جامیں تے رون بندہ مرے تے کسے دی آنکھی چوتے پیار دا اتھرو نکل آوے نا بھی ساڈا پیارا تو جو بندہ مر جائے تے بندے آکھڑ شکر ہے دے تو جان چھوڑ گئی وہ بھی کوئی زندگی ہے نا اینج دی زندگی نا جی زندگی ہو جی ٹر جاؤ اچھا جیویں دی بھی جیویں دا سٹاپ آخری موت ہی ہے یہ تو اڈی مردی ہے تسی کیویں کر کے جیونا ہے لیکن آخری سٹاپ موت ہے لیکن جیو اینج کوئی تے آکھے نا چلو سارے نہ آکھن کچھ تے آکھن نا بھئی سجن آئی ساڈا اے عزیزان دی وقار حضرت ابو بکر عمر حضور سرکار دی یاد آئی مدینے بیٹھے ہوئے حضور دی یاد آئی حضور میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے دلدارے دلاں دے تے نال ہی لے گئے ہاسے یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے ٹر گئے
دلدار دلاں دے تے نالے ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاس ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ کی دی جدو یارا ٹر کے گئے دلدار دلاں دے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگو تے ٹنگ گئے وچ ککیراں اے معزز اور محترم حاضرین سرکار دے عاشقانو حضور دی یاد آئی دعا نے کو گل کیتی ہے چلو ام المومنین سیدہ میمونہ کول انہاں نو آکھیے حضور دے استعمال علی کوئی چیز بھی کھاؤ تاکہ سرکار نہیں تے سرکار دے استعمال علی چیز ہی تک لئیے کیونکہ عاشق اے بھی عقیدہ رکھ دے ہوندے نہیں جنہ یقین میرا دل برے تکیا تے میں او اکھیاں تک لیاں تو ملیو تے سجن ملے تے ہونے آسان لگ پئیاں ساتھیو اور عزیزو جدو سرکار دے گھر تشریف لیا ہے نا حضرت سیدہ میمونہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کوئی حضور دے استعمال علی چیز دکھاؤ فَأَخْرَجَتْ لَهُ مِرْأَتَهُ انہاں اندروں حضور دا آئینہ کڈ لیاندا جی دے جو حضور اپنا چہرہ انور تک دے سن گاہے حضور شیشہ تک دے سن اور کدی کدی حضور گھڑے دا ڈکن اٹھا کے نا کہ دے پانی اچ اپنا عکس ویکھ کے امامہ شریف درست فرما لیندے ہیں سائیں دی آداماں نے نا جڑے جڑے رنگ سائیں پسند کرے کدی حضور آئینہ تک دے سن تو کدی رسول اللہ گھڑے دے پانی تو چھونی اٹھانی تھی تو شاید پتا ہوئے ہن فریجاں آ گئی ہیں گھڑے موک گئے اگے پرانے دور وچ بندے گھڑے بھر کے تو نہ پانی ٹھنڈا کر دے اور وہ پیندے سن تو گھڑے دے پانی تو اگر ڈکن اٹھائیے نا وہ چھونی سدن پنجابی چنو تو پھر وہ دے چ اپنا عکس نظر آوندا ہے صاف پانی چ عکس نظر آوندا ہے تو حضور کیا ادا ہے مصطفیٰ کریم کہ حضور نے ویسے میں تو اس پانی تو بھی قربان ہی جاواں جس پانی وچ حضور دے چہرہ انور دا عکس آندا اسی جڑے پیندے ہونے نو بندے کڈے با کمال ہونے میری سرکار نے امامہ شریف دے درست فرمانا اور پھر مسجد تشریف لے جانا انہوں نے وہ آئینہ کڈ لیاندا ام المومنین سیدہ میمونہ نے یہ حضور آئینہ تک دیا ہے اے تک لو سمجھ آئی جے کوئی نہ یاد حضور دی آئیے یاد حضور دی آئیے لیکن تکیا حضور دی نشانی نو اے جے عشق والے لوگ تکیا حضور دی نشانی نو ہے کہ حضور دی نشانی ہے اللہ اکبر میں امام احمد دا ایک غالباً واقعہ پڑھیا ہے کہ انہاں دا دل امام نبانی نے لکھا ہے کہ انہاں دا دل جس وقت اداس ہونا حضور دی زیارت واسطے
تو انہاں کسی سید زادے ڈھونڈنا اور انہاں دی جا کے زیارت کرنی اور فرمانا بھائی انہاں نو تکنا تے اے میرے مرشد میرے یار دیاں نشانیاں نے انہاں چوں مینوں سرکار دی یاد تازہ ہو جائے. حضرات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ معزز حضرات و گرامی قدر سنگیو، جدوں آئینہ آیا نا سامنے تو رول ہے، فطرت دا اصول ہے، جیڑا بندہ بھی آئینہ ویکھے انہوں اپنی صورت نظر آؤں دی. جیڑا بندہ بھی آئینہ تک ہے اس نو آئینہ چوں اپنی صورت نظر آؤں دی. اللہ اکبر میرے عزیزو، جدوں صحابہ کرام نے ابو بکر و عمر سرکار نے اس آئینے نو تکیا اپنی صورت نہیں آ رہی نظر بلکہ حضور دی صورت نظر آئی ہے. علماء نے اس دی دو وجوہات لکھیاں نے. پہلی وجہ اے وے یا تے آئینے نے حضور دی صورت اپنے اندر نقش کر لئی آئی، جیڑا بھی تکیا حضور دی صورت نظر آؤندی آئی. تے یا پھر ابو بکر تے عمر عشق دے اس رتبے تے فائد ہے انہاں نو یار دی جڑی شے وی نظر آیا وچوں یار نظر آوندا. سرکار دے او تھاں ہے سرکار دے غلاماں دی جتھے اللہ فرماندے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایمان اونجدہ لیاؤ جویں دا میرے نبی سرکار دے عاشقاں دا ایمان سی. ایک مرتبہ میں اسی اونجدہ نہیں بن سکتے لیکن سائیں دی ڈیمانڈ ہے اونجدے بنن دی کوشش نہ کرو. اونجدے اسی کیویں بن سکنے؟ ایک دن حضور نے ابو بکر تو پوچھا بھئی اے چیز میں لے لواں تیرے مال چوں؟ تو ابو بکر رون لگ پے. حضور فرمایا ابو بکر رون لگ پے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مال کوئی میرا ہے جو تسی میرے تو پوچھ دے ہو؟ میرا مال کوئی میرا مال ہے جو آپ اجے پوچھ دے ہو کہ ابو بکر میں للنا؟ سنیا ساڈا تے سارا مال ہی تہاڈا ہے. وہ اس رتبے تے فائز سن. عزیزو اسی جڑے اس دور دے بندے آ نا اسی انہاں ورگے نہیں بن سکتے. اسی عام جے بندے ہاں، اسی سادہ لوگ ہاں، نیویں جے بندے، ہولے بندے جڑے زمین تے فرش زمین تے خس و خاشاک نے نا، اسی تو انہاں تو بھی تھلے لیول دے بندے ہاں. ساڈی کی اوقات ہے؟ ساڈی انی کوئی اوقات ہے کہ جڑی جڑی سائیاں ڈیوٹی لائیے وہ اپنی پوری کریے. سائیں دی لائی ڈیوٹی نبھائیے. ساتھیو اور عزیزو، ساڑھے واسطے لازم ہے کہ زندگی دے جڑے پل رہ گئے نے وہ اونج گزارن دی کوشش کریے جویں عاشقان مصطفیٰ گزاری. اونج دے نہیں بنیندا پر کوشش تے ٹرن دی ونڈ تے بنائیے نا. وہ اس راہ تے ٹرے ہیں ہاں، اس راہ تے ٹرے ہیں ہاں. جدو ٹران گے تو پھر بھائی سائیں کرم نوازی بھی فرمان گے. سو دوستو اور عزیزو، اللہ کریم سانو حضور سرکار دی محبت دے پیار نصیب فرمائے. سارے سنگی نبی علیہ السلام دی محبت نو اپنے دل دے اندر جگہ دیتا کرو. حضور نے فرمایا 3 چیزاں اپنے بچیاں سکھاؤ، یعنی یہ چیز سکھانی چاہیے. ادبوا اولادکم 3 خصال، خصلت سدے نے عادت نہیں. حضور فرماندے 3 عادتاں سکھاؤ اپنی اولاد نے. ایک میری محبت سکھاؤ، ایک میری آل دی محبت سکھاؤ، اور ایک قرآن پڑھنا سکھاؤ. سبیلیو حضور نال محبت کرنا اور حضور دی آل نال محبت کرنا اور حضور سرکار دی نازل شدہ کتاب نال محبت کرنا، اے سرکار دی تواڈے تو طلب ڈیمانڈ بینج کرو. اللہ کریم سانو عمل والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.